جو سردار فہیم مرڈر کیس ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا. دیٹ واز بیسیکلی another ٹیسٹ جو اسلام آباد پولیس کی پروفیشنل کمپیٹنس اور ہماری انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس کا تھا. یہ 25 کی رات کا جو وقوع ہے جس میں سردار فہیم جو کہ ایک نون نیشنل فگر تھے ان کی ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے ان کے گھر سے، اور جس طریقے سے انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا. اور گھر میں جس طریقے سے سامان بکھرا پڑا تھا اور جس طریقے سے تمام چیز تھی، ہمارے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس میں کلیئر کر کے جو کرائم سین کو پروٹیکٹ اس طرح سے کریں کہ کسی طور پر بھی کرائم سین پیلوٹ نہ ہو، کسی طور پر بھی ہمیں آگے چلنے میں پرابلم نہ ہو. کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ایک کرائم سین ہے اٹ واز اے کمپلیکیٹڈ کرائم سین، کیونکہ اس میں سے کیا یہ مرڈر ہے، کیا یہ رابری ود مرڈر ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. there were so many questions اور ان کویسچنز کے مطابق اس کو آگے لے کے چلنا تھا. کرائم سین کی پراپر پرزرویشن، پروٹیکشن، اس کے بعد کرائم سین سے we started our investigation. اور اس انویسٹیگیشن میں ہم نے سب سے پہلی جو چیز کی وہ تھا سٹارٹ فرام دی بیسکس. کیونکہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل یا امپورٹنٹ کیس ہو تو فوری طور پہ ہم باقی تمام چیزوں پہ آ جاتے ہیں، like cellular technology, digital surveillance. But this time we decided to start from the basics تاکہ وہ ہماری چیزیں کسی صورت مس نہ ہوں. وہ تمام چیزیں شروع کر کے کرائم سین کی پروٹیکشن کر کے ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی گئیں. منسٹر صاحب انٹیریئر کو، منسٹر صاحب جو اسٹیٹ ہیں ان کو ہم نے جو پراپر طریقے سے بتاتے رہے اس کی پروگریس کے متعلق. اور اس میں ٹوٹل ہم نے اس میں 11 ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی. ڈی اے جی جواد جو ہیں اس کو ڈائریکٹلی پراپر طریقے سے اس کو سارے کے سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے. ہماری 11 ٹیمز میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے 6 ٹیمز کو، اور 5 ٹیمز تھی جن کو ایس ایس پی آپریشن لیڈ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے جو ایس پیز جو ہیں یہ صرف اور صرف ایس پی سٹی نہیں بلکہ اس میں ہم نے باقی بھی جو ڈویژنل ایس پیز ہیں، خاص طور پہ اس میں ہم نے ایس پی صدر، اے ایس پی سیکریٹریٹ، اسی طریقے سے جو ہمارے مختلف ایس ایچ اوز جو متعلقہ نہیں بھی ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا. سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم لگائی ہمارے ڈی ایس پی سلمان شاہ، اس میں سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم وہ انہوں نے اس کو ہیڈ کیا. اور ان ٹیمز کو مختلف ٹاسکنگ دی گئی. ان ٹاسکنگز میں سب سے پہلے سسپیکٹس کو دیکھا گیا کہ پچھلے 1 سال میں کتنے لوگ چالان ہوئے ہیں. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. میں نے بیسکس کی بات کی، کون کون لوگ چالان ہوئے ہیں اسلام آباد میں، پنڈی میں، کے پی کے میں، پشاور میں، پھر اس کے پیچھے جا کے اٹک میں. ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کون کون سے لوگ ہیں جس جگہ پر یہ ہوا ہے انسیڈنٹ اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی زیر تعمیر گھر تو نہیں، کوئی مزدور کام تو نہیں کر رہے، کوئی اور اس طرح کے جو کوئی ملازم جو ہیں جو ارد گرد کے گھروں میں کوئی ایسے ملازم تو نہیں جو ٹھہرے ہیں، ان کی کیا کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے اس کا ریکارڈ تمام ہے. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا. ہم جتنے ہمارے جو منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے کیسز رکھے وہ تمام کیسز، کوئی کیس 24 گھنٹے میں ٹریس ہوا، کوئی 19 میں، کوئی 72 میں، کوئی 48 میں. اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ کیس اینڈ وی ٹک 6 days. 6 دن میں ہم نے اس کیس کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹریس کیا. اس میں جو ہماری ایک ٹریڈیشنل انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہیں اس کے مطابق ہماری جو ٹیمز بنی تھیں اس میں 4 ایسی ٹیمز تھیں جس میں ہم نے وہ تفتیشی ڈالے جو تفتیش کے لحاظ سے سیانے اور ماہر گنے جاتے ہیں، جو مختلف تھانوں سے ہیں، جن کے مختلف اس میں ان کی ایکسپرٹیز تھی، خاص طور پہ ہومیسائیڈ میں اور رابری ود مرڈر میں. کیونکہ ہم ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کر کے کلیئر کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، لیکن اس کو ایک سائنٹیفک میتھڈ کے طور پہ آگے لے کے چل رہے تھے. اس میں ہم نے ٹوٹل جو سسپیکٹس کو ہم نے اس میں انٹیروگیٹ کیا، 57 سسپیکٹس اس میں انٹیروگیٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو ہم نے ان سسپیکٹس کی انٹیروگیشن کے علاوہ اس میں جیل وزٹ ہوئے. اس میں اڈیالہ جیل وزٹ کیا گیا، کیمپ جیل سے ہم نے انفارمیشن لی، اس میں ہم نے کوٹ لکھپت جیل سے انفارمیشن لی، اڈیالہ جیل سے ہم نے بہت ویلیویبل انفارمیشن لی. اس میں ہم نے اپنے جو سورسز تھے وہ تمام سورسز جو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں کسی بھی کیس کو ٹریس کرنے کے لیے، وہ سورسز تمام کے تمام ان کو ایکٹیویٹ کیا.
اس کے علاوہ ان تمام جو ہاؤس رابرز یا باقی جو تمام جو کہ جن کو ٹیوز کہتے ہیں ٹارگیٹڈ اوفینڈرز ان کو ٹچ کیا گیا اور اس میں 57 سسپیکٹ تو ہم نے انٹیروگیٹ کیے لیکن جن ٹارگیٹڈ اوفینڈرز کو ہم نے انٹرویو کیا ان سے پوچھ گچھ کی ان سے پتہ کیا جو کہ اس میں انوالو نہیں تھے ان کی تعداد کوئی درجنوں میں نہیں ان کی تعداد 200 پلس ہے اس میں 200 پلس جو مختلف پنڈی سے اٹک سے اور باقی لوگ جو پہلے چلان ہو چکے ہیں ان کو کیا اس کے علاوہ 271 کیمراز ایسے ہیں جو ہم نے سیف سٹی اور لوکل کیمراز کو دیکھا اس میں خاص طور پہ بتاؤں گا ہمارا ایکسٹریم ایج سافٹ ویئر ہے جس نے ہمیں اس میں کافی زیادہ ہمیں اس میں کافی لیڈز ملی اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں آئی ٹی کے جس میں میں نام ضرور لوں گا عباس جو کہ لڑکا بہت قابل اور کمپیٹنٹ لڑکا ہے اس لڑکے نے اس میں بڑی ایک اہم رول پلے کیا اس کے علاوہ 9 ریڈز کنڈکٹ کیے گئے ڈیجیٹل سرویلنس کو ایک سپیریئر لیول پہ جا کے کیا گیا اس میں میں بتاتا چلوں کہ جیو فینسنگ عموماً ایک جگہ پہ کرائی جاتی ہے اس کیس میں ہم نے 29 جگہوں پہ جیو فینسنگ کرائی 29 جگہوں پہ جیو فینسنگ کرا کے 4100 کال ڈیٹیلز تھیں جن کال ڈیٹیلز کو اینالائز کرنا تھا اس وجہ سے سی آئی اے کے ایکسپرٹس انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹس آپریشنز کے ایکسپرٹس ہمارے جتنے ایکسپرٹس جو تھے جو کال ڈیٹیل کو اینالائز کرتے تھے ان سب کو بھی اکٹھا کیا تو ایک وقت میں پیرلل ہمارے جو آپریشن اس میں چل رہے تھے وہ پیرلل ایک وقت میں ہمارے 8 سے 9 آپریشن پیرلل چلتے تھے اور پھر جو ہمارے پاس ڈیٹیل آتی تھی وہ ہمارے کنٹرول روم میں آ کے اکٹھی ہوتی تھی اور کنٹرول روم پہ اس کو اینالائز کیا جاتا تھا اور اینالائز کر کے اس سے آگے چلا جاتا تھا جس وقت ہمیں اس میں ایک کریڈیبل لیڈ ملی It took 4 days to get the credible lead اور اس کریڈیبل لیڈ کو لینے کے بعد جب ہم اس میں آگے چل رہے تھے تو اس کے بعد ہم نے 9 ریڈ کنڈکٹ کیے ان 9 ریڈز کو کیونکہ یہ بڑے ٹارگیٹڈ اور پرسین کے ساتھ ریڈ کنڈکٹ کیے گئے کیونکہ ہم یہ بالکل نہیں تھے چاہتے کہ کسی صورت بھی اس میں جو سسپیکٹ ہیں جو اکیوزڈ ہیں جن پہ مکمل طور پہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ آ گئے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے وہ اس میں مس نہ ہو اور پھر آخرکار گجرانوالہ میں ریڈ کر کے اور سرگودا اور چنیوٹ میں ریڈ کر کے ہم نے ان دونوں ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا ویپن آف آفینس جو ہے اس میں برآمد کیا موٹیو وٹ واز دی موٹیو بڑا کلیئر تھا اس میں جو ایک اکیوزڈ ہے وہ پراپر ریکارڈ یافتہ ہے اس کے اوپر مور دین 25 سے زیادہ رابری ڈکیتی اور نقب زنی کی اس پہ اور انلیگل ویپن کی اس پہ ایف آئی آر درج ہیں وہ ایف آئی آر صرف اسلام آباد میں نہیں زیادہ تر ایف آئی آر گجرانوالہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں درج ہیں اور یہ جو ملزم ہے یہ 2 دفعہ پہلے جیل جا چکا ہے